تو الحمدللہ آج میں جا رہا ہوں مسجد ابن طولون۔ اور یہ جو آپ میرے پیچھے مینارہ دیکھ رہے ہیں، یہ مینارہ بھی دنیا میں صرف 2 ہی ہیں۔ تو یہ مینارہ اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ یہاں کی کرنسی پر بھی ہے۔ تو الحمدللہ فائنلی اب ہم مینار پہ جا رہے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں 2 ہی مینار اس طرح کے بنائے گئے تھے۔ یہاں آ کر ہی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ میں 800 سال یا 1000 سال پہلے آ چکا ہوں۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج مصر میں میرا تیسرا دن ہے۔ تو الحمدللہ آج میں جا رہا ہوں مسجد ابن طولون، جو کہ بہت ہی تاریخی مسجد ہے، جس کی یہ خاصیت ہے کہ الحمدللہ وہ مسجد 800 سال یعنی 879 عیسوی میں جس طرح بنائی گئی تھی، آج بھی وہ اپنی اصل پر موجود ہے۔ بہت ہی ایسی مسجدیں ہیں جو کہ اپنی اصل پر جو پرانے زمانے میں جس طرح بنائی گئی ہو، آج بھی اسی طرح موجود ہو، بلکہ رینوویشن ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ وہ مسجد ہے جس میں کئی سو سالوں سے رینوویشن ہوا ہی نہیں، جو جس طرح بنائی گئی تھی اسی طرح یہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ خیر میں نے رائڈ ابھی بک کی ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ جس طرح انڈیا میں ریپیڈو، اوبر وغیرہ چلتا ہے، اسی طرح یہاں اوبر بھی چلتا ہے اور ایک اور ایپ چلتا ہے جس کا نام ہے دیدی۔ تو خیر میری رائڈ آ چکی ہے، رائڈ پہ بیٹھ کے مسجد ابن طولون پہنچتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری رائڈ آ چکی ہے اور میں مسجد ابن طولون کی طرف جا رہا ہوں الحمدللہ۔ لیکن جب یہ بھائی مجھے ریسیو کرنے آئے، یہ بھائی ہے جو کہ مجھے مسجد ابن طولون کی طرف لے جا رہے، تو جب یہ بھائی مجھے ریسیو کرنے آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہاں سے؟ میں نے کہا انا من الہند، یعنی میں ہندوستان سے ہوں الحمدللہ۔ یعنی ٹوٹی فوٹی عربی مجھے آتی ہے، بول نہیں پاتا اچھے سے، اتکلم العربی لا تتکلم العربیہ لیکن افہم العربیہ، یعنی میں اچھی عربی بول نہیں پاتا لیکن الحمدللہ مدرسے میں پڑھنے کی بدولت میں سمجھ جاتا ہوں کہ عربی۔ تو خیر جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انت مسلم، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو اس پہ مجھے بہت ہی حیرانی ہوئی کہ میں نے ٹوپی لگائی ہے، جبہ پہنا ہے، تب بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا انت مسلم۔ تو اس سے مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ مصر کے اندر خاص طور سے جبہ پہننا، ٹوپی پہننا یا کرتا پاجامہ پہننا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح ہندوستان میں کوئی ٹوپی پہن کر یا کرتا پاجامہ پہن کر نکلتا ہے یا داڑھی رکھتا ہے وہ، تو وہاں انسان پہچان لے گا کہ یہ مسلمان ہے، کس مذہب کو فالو کرتا ہے۔ لیکن مصر کے اندر مسلمان ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں، تو ان کا کلچر بالکل الگ ہے۔ تو اس چیز پہ مجھے حیرانی ہوئی۔ خیر الحمدللہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں جہاں ہم پیارے نبی کی سنت کو پوری طرح رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی سنت کو ادا کرتے ہیں لیکن شافعی مسلک کے طور پر۔ اللہ ہم سب میں محبت عطا فرمائے۔ تو جب انہوں نے مجھ سے سنا کہ آپ مسلمان ہیں تو یہ بہت ہی خوش ہوئے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ مسمک ابراہیم، ماشاءاللہ۔ تو 33 پاؤنڈ ہوا، یعنی مصری 33 روپیز مجھے انہیں پے کرنا پڑے گا۔ ارے آپ کیوں زحمت اٹھا رہے ہیں؟ چلیے السلام۔ خیر ماشاءاللہ ہمارے عدنان بھائی بھی آ چکے، خیریت سے ہیں؟ اور بتائیں الحمدللہ کیسا لگا آپ کو الحمدللہ جو ہے بائک پہ سفر کرنے میں؟ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہوگی، باہر سے میں آپ کو ایک منٹ دکھاتا ہوں۔ تو یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ باہری دیوار ہے مسجد ابن طولون کی، اور یہ اندر کی دیوار ہے ماشاءاللہ۔ یہ اندرونی دیوار ہے جہاں سے مسجد کی شروعات ہوتی ہے، یہ باؤنڈری تھی مسجد کی حفاظت کے لیے۔ تو خیر ابھی اندر چلتے ہیں، اور یہاں آ کر ہی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ میں 800 سال یا 1000 سال پہلے آ چکا ہوں۔ تو خیر ابھی اندر کا ایکسپیرینس دیکھتے کیسا رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مسجد کے آداب میں جوتے پہ پنی چڑھا لی گئی ہے تاکہ مسجد کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت نظارہ، اور یہ مسجد مشہور ہے اس مینار کی وجہ سے، اسی مینار کی وجہ سے اس مسجد کی پہچان ہے ماشاءاللہ، اور دور دور سے لوگ اس مینار کی وجہ سے یہاں آتے ہیں اس مسجد کی زیارت کرنے۔ خیر ابھی یاد آیا ہمیں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تھا تو داخل مسجد میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا نہیں کی تھی۔ تو جب بھی آپ کسی مسجد میں جائیں تو پہلے اس مسجد کا حق ادا کریں، 2 رکعت داخل مسجد ضرور پڑھا کریں، اس کے بعد ہی آپ کچھ کام کریں۔ تو الحمدللہ ابھی ہم مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے داخل مسجد میں، یعنی مسجد کا حق ادا کرتے ہوئے،
اس کے بعد ہم مینار پہ جائیں گے. اس کو عربی میں تحیۃ المسجد کہتے ہیں، جو کہ آپ جمعہ کے دن اکثر ادا کرتے ہیں ہم لوگ. تو الحمدللہ 2 رکعت میں نے تحیۃ المسجد نماز ادا کر لی. تو پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ جب بھی کسی مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز ضرور ادا کیا کرے، تاکہ اس مسجد کا حق ادا ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو کرنا چاہے کرے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہو کر مسجد میں بالکل بھی داخل نہ ہو. تو الحمدللہ آپ کو جو یہ محراب نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ، اس طرح کی اس مسجد کے اندر 6 سے 7 محراب ہے. اور اتنی محراب ہونے کا ریزن یہی ہے کہ جیسا کہ مجھے پتہ چلا کہ ہر ایک محراب کو کسی نہ کسی صحابیہ سے یا صحابی سے یا اللہ کے برگزیدہ بندے سے نسبت ہے. تو یہاں اس مسجد کے اندر آپ کو 7 محرابیں دیکھنے کو ملے گی، اور ہر محراب کو کسی نہ کسی صحابہ سے نسبت ہے یا اپنے دور کے تابعین سے نسبت ہے. تو الحمدللہ جیسا کہ میرے پیچھے آپ کو یہ ممبر نظر آ رہا ہے جو کہ لکڑیوں کا ہے، اور کیا خوبصورت کاریگری اس کے ساتھ کی گئی. اس کی کاریگری دیکھیں ماشاءاللہ. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ 1000 سال پرانا ممبر ہے. اور اسی طرح محراب آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا جو مسجد کا مین محراب ہے، یہ بھی 1000 سال، یعنی 1000 سال پہلے جس طرح یہ مسجد بنائی گئی تھی آج بھی اسی طرح بالکل موجود ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مصر جیسی تاریخی جگہ پر آنے کا موقع عطا کیا، اور حضور کے صدقے میں نے ان تمام چیزوں کی زیارت کی. تو یہ ہے مسجد کا اندرونی حصہ، ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت مسجد ہے. اور ابھی انشاءاللہ ہم یہ مینار پہ جائیں گے، پھر وہاں سے آپ کو مسجد کا خوبصورت نظارہ دکھاتے ہیں. تو ابھی ہم مینار کے اوپر جانے والے ہیں، پھر وہاں سے آپ کو مینار کا خوبصورت نظارہ کرائیں گے اس مسجد کا بھی. تو یہ وہ مسجد ہے جس کو بادشاہ احمد بن ابن طولون نے بنوائی تھی. باقی آپ کو عدنان بھائی اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے. بالکل جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو مظفر بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا وقت دیا اور مجھے اس لائق اور اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو تھوڑی بہت جو ہے رہنمائی کر سکوں یہاں رہتے ہوئے. نہیں بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. عدنان بھائی کا اخلاق بہت ہی اچھا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عدنان بھائی جامعہ الازہر میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے کلیہ میں آپ. جی الحمدللہ. ابھی آپ کو مسجد ابن طولون کی جانکاری عدنان بھائی دیں گے. جی یہ مسجد جو ہے مظفر بھائی احمد ابن طولون، یہ پورے مصر کے اندر واحد وہ مسجد ہے جو سلامت ہے اسی حال پر جس حال پر اس کو بنایا گیا تھا. جی. اور اس کے علاوہ مساجد اس سے پرانی ہیں، جیسے مسجد عامر بن عاص ہے، مسجد الازہر ہے، لیکن ان میں کیا کیا گیا کہ وقت کے ساتھ ترمیم کی گئی اور ضرورت بھی پیش آئی، جرجر ہو رہی تھی، لیکن یہ واحد مسجد ہے جو ایسی ہی سلامت ہے. اور یہ جو آپ میرے پیچھے مینارہ دیکھ رہے ہیں، یہ مینارہ بھی دنیا میں صرف 2 ہی ہیں. ایک مینارہ بغداد کے اندر ہے، سمارا کے اندر، اور دوسرا یہاں ہے. پہلے وہیں بنایا گیا تھا، اور جو سلطان احمد ابن طولون تھے وہ وہیں سے آئے تھے، فاطمین کے اندر سے تھے. اور پھر جب آپ یہاں گورنر بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہاں پر اپنی سلطنت قائم کی، جسے طولونٹ ہم سلطنت کہتے ہیں. تو یہ مینارہ اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ یہاں کی کرنسی پر بھی ہے، ہم دکھائیں گے انشاءاللہ آگے. اور دوسرا یہ ہے کرنسی پہ یہاں کی جو ایجپشن کرنسی ہے اس کے 5 پاؤنڈ کے نوٹ کے اوپر جو ہے ہاں یہ مینارہ بنایا گیا، کیونکہ اس وقت 5 پاؤنڈ کی بہت قیمت تھی. بڑے پاس ہے، میں بھی دکھاتا ہوں، ابھی دکھاؤں گا تھوڑی دیر بعد. تو 2 میناریں ہیں، ایک سمارا کے اندر اور ایک یہاں. وہاں کا اس حال میں برقرار نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اسی حال میں آج بھی موجود ہے. اور اس پر ہم اوپر جاتے ہیں، اس پر کافی چوڑے زینے بنے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے وہ بنائے گئے تھے تاکہ جو سولجرز ہیں، جو اس وقت کے سپاہی تھے، وہ اوپر جائیں اور پھر دیکھ سکیں کہ آس پاس کوئی خطرہ تو نہیں ہے. تو اب بہرحال ہم چلتے ہیں اوپر، اور اوپر سے جو ہے خیر یہ بھی ابھی عدنان بھائی نے میں بھی ہسٹری الحمدللہ پڑھ کے آیا تھا، لیکن عدنان بھائی یہاں رہتے اچھے سے جانتے ہیں، تو میں نے سوچا عدنان بھائی کو موقع دیا جائے کہ آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائے. خیر جب یہ مسجد بنائی گئی تھی تو یہاں جتنی بھی آبادی تھی، پورے شہر کے تمام لوگ قاہرہ کے اسی مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے تھے. تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک جگہ پہ متحد ہوتے تھے مسلمان. تو یہ ہے اس مسجد کا وضو خانہ. چلیے اندر سے اس کی زیارت کرتے ہیں کہ اس دور میں کس طرح لوگ وضو کرتے تھے، نمازی اس مسجد میں آنے کے بعد کس طرح وضو کرتے تھے. یہاں آپ کو ایک چیز اور دیکھنے کو ملے گی مظفر بھائی کہ جو مساجدیں بنائی گئی ہیں نا، اس کے اندر وضو خانے جو ہیں وہ 20 سینٹر میں ہوں گے. جس طرح اگر ہم اپنی دہلی کی مسجد کے اندر دیکھیں کہ ہوز بنا ہوتا ہے، یہاں ہوز تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جو وضو خانے ہوتے ہیں وہ سینٹر میں دیے ہوتے ہیں.
अब जो बन रही है उसमें भी, और जो पुरानी बनी हुई है उसमें भी। उसकी वजह क्या होती थी, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, ये पूरा बना हुआ है, इसके अंदर पानी भरा जाता था और यहाँ से जो है बैठ करके वुज़ू की जाती थी, तो पानी पूरा बाहर तक आता था। ऐसा नहीं है कि पानी आपको अंदर से निकालना है, पानी यहाँ आपको बैठना है, पानी बाहर आएगा और यहीं आपको जो है वुज़ू करनी है। पानी भी गंदा नहीं होता था, पानी भी गंदा नहीं होता था, पानी भी साफ सुथरा रहता था माशाल्लाह, और वुज़ू करना भी इजी। तो देखिए माशाल्लाह, और वुज़ू करने का जो असल सुकून है ना, आपको इसी में फील होगा। जो भी आज हम इंडिया में जिन मस्जिदों में हौस खाना या वज़ू खाना बनाया गया, वहाँ बैठकर जो वज़ू करने में सुकून है, जो मज़ा है, वो लुत्फ़ टंकियों के नल से जो पानी आता है उसमें नहीं होता। बिल्कुल सही। खैर, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। तो ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिले तो मिस्र ज़रूर आए, और यहाँ रूहानियत भी है, तसव्वुफ़ भी है, हिस्टोरिकल प्लेस भी है, और इल्म भी है माशाल्लाह। ये इल्म का भी मरकज़ है, रूहानियत के भी एक तरह से हम मरकज़ कह सकते हैं, वरना तमाम लोगों की रूहानियत के मरकज़ तो मक्का मदीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अब हम मीनार पे जा रहे हैं, और ये सीढ़ियाँ जो आपको दिख रही है मीनारों की, और ये इस बीच आपको एक खासियत इस मीनार की मैं आपको ये बता दूं कि इस पे सिर्फ इंसान नहीं चढ़ते थे, बल्कि घोड़े भी ऊपर जाया करते थे। इसी वजह से इसको इतना चौड़ा बनाया है। अभी हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद फिर स्पाइरल जीने हैं जिसके जरिए हम घोड़े नीचे आते थे। हम ऊपर भी जा रहे हैं, इसी तरह घोड़ों के साथ सिपाही ऊपर चढ़ा करते थे। अच्छा, अब आप देखें, हम अभी आधा चढ़े और शहर जो है वो दिख रहा है। कितना खूबसूरत दिख रहा है आपको मिस्र का ये नज़ारा। यहाँ से मस्जिद का ये खूबसूरत नज़ारा करे, क्या ही खूबसूरत ये मस्जिद नज़र आ रही है माशाल्लाह। तो अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम मीनार के ऊपर आ चुके हैं, उस मीनार पे जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया में दो ही मीनार इस तरह के बनाए गए थे। एक जो बगदाद में था, जो कि अब मौजूद नहीं है, उसके अंदर रेनोवेशन हो गई है जी। और एक ये मीनार जो मीनार इब्न तुलून के नाम से जाना जाता है, तो ये आज भी उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में 1000 साल पहले बनाया गया था इसे। और अगर मुजफ्फर भाई आप उधर देखेंगे तो आपको ज़्यादातर जो है मीनारे नज़र आएंगे मसाजिद के। इसी वजह से काहिरा को जो है 1000 मीनारों वाला शहर भी कहा जाता है। 1000, हाँ, 1000 से ज़ायद मीनारे सिर्फ काहिरा के अंदर मसाजिद में है। तो ये खूबसूरती है काहिरा की कि यहाँ पर जो है आपको मसाजिद हुई और मकामात हुए, इस सब जगह देखने को मिलेंगे। ये जिस तरह अल्लाह की कुदरत का शाकार है, इसी तरह ये इस स्ट्रक्चर को लेकर, इसकी बनावट को लेकर भी एक शाकार है। एक हुनर को लेकर अल्लाह ने इंसान के अंदर कितना हुनर रखा है। अगर इंसान अपने हुनर का सही तरीक़े से यूज़ करे, उसको अपने हुनर को आजमाए, कोशिश करे, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें बना सकता है। इंडिया में ताजमहल बना कर दिया गया, यहाँ ये मस्जिद हो गई, पिरामिड हो गया, इस तरह की बहुत सारी ऐसी तारीख़ी इमारत है जो कि अल्लाह की कुदरत का भी शाकार है, और साथ ही साथ अल्लाह ने जो इंसान को हुनर दिया, उस हुनर का भी वो शाकार है। तो अभी हम मिस्री खाना खाने आए हैं। ये क्या चीज़ है? ये कुशरी है, यहाँ की नेशनल डिश। अच्छा, हाँ। कुशरी यहाँ की नेशनल डिश। और ये जो है ये मैक्रोना है, मैक्रोना बोलते हैं अरबी में। ये फराख यानी कि चिकन के साथ है। मैक्रोनीज, हाँ, जो इंडिया में हम मैक्रोनीज खाते हैं वो सेम वही है, बस चिकन के साथ है। तो इंशाल्लाह एक ब्लॉग आएगा जिसके अंदर हम मिस्री खाने को एक्सप्लोर करेंगे, फिर अल्लाह की नेमत का लुत्फ़ उठाएंगे उस वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये जो है यहाँ के लोकल मार्केट है, जिसके अंदर देख सकते हैं, ये तो मुर्गा हो गया, ये शुतुरमुर्ग या पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ बतख भी मिलता है और ये लोग बहुत शौक से खाते हैं बतख। ये जो आपको फल नज़र आ रहा है, चाहे ये बनाना नज़र आ रहा हो या स्ट्रॉबेरी या खजूर, ये सारे फल जो हैं यहीं की ज़मीन से निकले हुए हैं, यानी एक भी फल जो है वो बाहर से नहीं आया है। ये लोग अपने लोकल चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और उन्हीं को बेच। अभी मैं जिस एरिया में हूँ, इस एरिया का नाम है सैयदा आयशा, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से ये मस्जिद आयशा है। तो जो मस्जिद आयशा मैंने आपको दिखाई, इसी मस्जिद के अंदर सैयदा आयशा की कब्र मुबारक भी है, जो कि अभी काम चलने की वजह से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। काम चल रहा है जो कि कहीं बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सैयदा आयशा कौन है? क्या हमारे नबी की ज़ौजा मुबारक सैयदना अबू बकर की बेटी सैयदा आयशा है? तो नहीं, ये सैयदा आयशा वो नहीं है, बल्कि ये वो सैयदा आयशा है जो कि इमाम जाफ़र सादिक की बेटी है।
اس سے دو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں اہل بیت صحابہ کرام سے اور ازواج مطہرات سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن کچھ نفرتی لوگ جنہوں نے سیدہ عائشہ کے تعلق سے بغض اپنے دل میں پیدا کر رکھا ہے، ان لوگوں کے منہ پہ یہ تماچا ہے کہ اہل البیت آل رسول سیدہ عائشہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ اپنی اولاد کا بھی نام عائشہ رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق اپنی بیٹی کا نام سیدہ عائشہ رکھا انہوں نے، اور یہ مسجد اور یہ مزار انہی سے نسبت ہے، یعنی امام جعفر صادق کی بیٹی سے اس مسجد کو نسبت ہے، اور اسی کے اندر سیدہ عائشہ بنت امام جعفر صادق کی مزار مبارک یعنی قبر مبارک ہے۔ تو چلیے پھر ہوگی انشاءاللہ ملاقات۔ آپ کو مسجد ابن طولون کیسے لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔